أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحيم. الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان ليحق الحق ويبدل الباطل وليحيى من حي عن بينه ويحلق من حلق عن بينه. الحمد لله الذي لا نفسي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہی شخص ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان کو قائم کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت میں مومن کی چند مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا حال دیکھے، ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں. اگر موجود ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہیں تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے خوف خدا. مومن وہی شخص ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور اس ہیبت کی وجہ سے ان کا دل گناہ سے رک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ہی ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اب خوف خدا کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے یا اس کا نام سامنے آ جاتا ہے تو وہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے. اس طرح سے گناہ سے محفوظ رہتا ہے. دوسرا فائدہ، گناہ ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں. دوسری صفت مومن کی ایمان میں ترقی. جب مومن بندوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی نیک کام کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن آج ہماری حالت دیکھی جائے تو ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ کرتے ہیں، نیک کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے، اور قرآن کو ادب احترام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں اور اس کو آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو مکمل فائدہ حاصل کریں گے. تیسری صفت مومن کی توکل علی اللہ. مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، یعنی یقین کرتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی دوا شفا دے سکتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے اس کی فریاد کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ فلاں درخت کے پتے کو کھائیں، درد ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. کچھ دن کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا تو سوچا کہ میں اسی درخت کے پتے کو توڑ کر کھا لیتا ہوں جو پہلے کھایا تھا، اور شفا بھی مل گئی تھی. چنانچہ انہوں نے پتا توڑ کر کھا لیا تو درد ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ، شفا اس پتے میں نہیں تھی بلکہ ہم نے اس پتے کو تمہارے لیے شفا دینے کا حکم دیا تھا. اس پتے میں کیا مجال کہ آپ کو شفا دے. لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے. توکل کا مطلب مادی اسباب کو ضرورت کے مطابق جمع کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے.
چوتھی صفت مومن کی نماز کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں نماز کا حکم دیا تو فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کو پڑھو۔ قائم کرنے کا حکم یہ ہے کہ نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں خشوع خضوع لانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو بھی پڑھیں اس کے الفاظ پر غور کریں۔ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی طہارت ہے، کیونکہ اس میں بندہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو مانگتا ہے۔ اور بعض بزرگ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بیمار ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے دل میں ڈال دے گا کہ اس کے پاس جاؤ، ہم نے اس کی دوا میں شفا رکھی ہے تمہارے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو ایسا بنائیں جیسا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ہم نماز کو عادت نہ بنائیں بلکہ ہم نماز کو عبادت بنائیں۔ جلدی والی نماز نہ پڑھیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اور ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کو قضا بھی نہ کریں۔ جو ایک نماز کو قضا کرتا ہے تو وہ 2 کروڑ 88 برس تک جہنم میں جلے گا اور آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس لیے نماز کو قضا کرنے سے پرہیز کریں۔ پانچویں صفت مومن کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صدقہ خیرات صرف انسانوں کی دیا جائے، بلکہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دسترخوان پر پڑی ہوئی چیزوں کو جانوروں کو صدقہ کر دیتے تھے، اور صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور 70 بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد دسترخوان جھاڑنے کے لیے اٹھے تو مولانا اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دسترخوان جھاڑنے میں کون سا فن ہے، یہ تو کسی بچے کو بھی آ سکتا ہے۔ تو مولانا اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بھی ایک فن ہے۔ پھر انہوں نے دسترخوان پر سے ہڈیوں کو، گوشت لگی بوٹیوں کو اور روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو الگ کیا۔ پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے کتے آسانی کے ساتھ کھا سکیں، اور گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے بلی وغیرہ آسانی سے لے سکے، اور روٹی کے ٹکڑوں کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے پرندے وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا سکیں، اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے چیٹیاں وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا سکیں، اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانوروں کو کھلانا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ خیرات ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کھانوں کو برباد نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم ان انعامات کے مستحق ہو جائیں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم بھی مومن بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔